بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة الاعتقاف لله تعالى. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے ہی رہتے ہیں. اب تمہاری مرضی ہے کہ درود پاک کم پڑھو یا زیادہ پڑھو. جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے اتنی ہی زیادہ اللہ کریم کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو درود پاک اللہ کریم کی رحمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ضرور درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اصول برکت ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا وسلم صلی علیہ. پیارے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا: بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. اور انہوں نے یعنی کافروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کریم کا حق تھا. اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان بھی لپیٹ دیے جائیں گے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر وہ ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں یہ حکم فرمایا ہے کہ جو بھی چیز چل رہی ہے زمین میں، زمین کے اوپر ہے، زمین میں ہے، جہاں بھی ہے، یا انسان چل رہا ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، یہ سواریاں چل رہی ہیں، انسان جو پرندے چل رہے ہیں، جو بھی چیز چل رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کسی چیز کی جرت نہیں ہے کہ وہ چل سکے. ہر ایک کو چلا رہا ہے تو اللہ کریم چلا رہا ہے، اللہ کریم ہی چلا رہا ہے اور اللہ کریم کے حکم سے ہر نظام، سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اللہ کریم نے پھر آگے اپنی شان بیان فرمائی ہے کہ ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بڑا ہی مہربان بخشنے والا ہے. اللہ کریم بخشنے والا، بخشش صرف اللہ کریم ہی کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے. تو اللہ کریم ہی انسان کو بخشنے والا ہے. پھر آگے اللہ کریم نے فرمایا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان اللہ کریم کی جو شان ہے، یہ کفار نے نہیں سمجھی. کفار نے اللہ کریم کی شان سمجھی نہیں تو اللہ کریم کی عبادت کرتے، اللہ کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے، اس کو اپنا الہ مانتے، یہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے، بتوں کو اپنا خدا نہ تسلیم کرتے.
یہ آپ کوئی سورج کے پجاری بن کے جو بیٹھے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے مرتبے ہیں۔ اللہ رب العالمین عالی شان والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی شان خود پھر بیان فرمائی ہے کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ ذات پاک ذات ہے، عالی مرتبے والی ذات ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ زمین بھی ہم لپیٹ دیں گے، یا آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہی ہے۔ اس لیے انسان کو اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں چند دنوں کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سے ہم چل رہے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے، تھوڑا سا اختیار دیا ہے، جس کے بدلے میں جنت اور دوزخ بنا دی گئی ہے۔ جنت اور دوزخ بنائی دی گئی ہے صرف اختیار کی وجہ سے، تھوڑا سا اختیار دیا گیا، اللہ کریم کی طرف سے اجازت ملی ہے کہ تم جو چاہو کر لو، جو اچھے عمل کرو گے تو جنت انعام ملے گی، اگر نافرمانی کرو گے تو پھر دوزخ ٹھکانہ بنے گا۔ تو اس لیے چند دنوں کی زندگی اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہمیں ضرور ہر قدم سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کہ کسی قدم میں ہمارے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس محبوب کبریا کی کہیں ہم نافرمانی نہ کر بیٹھیں، کہیں ایسا قدم نہ اٹھ جائے جو اللہ کریم کو ناراض کر دینا والا ہو، یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ہمارا کوئی فعل ہو۔ تو اس لیے ہمارا ہر قدم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر بولنا اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا ہر پکڑنا اس کی رضا کے لیے، ہمارا ہر دیکھنا بھی اس کی رضا کے لیے، ہمارا ہر کاروبار، ہمارا ہر فعل اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ قدرت اسی کی ہے، صرف اس نے تھوڑا سا ہمیں یہ موقع دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ انسان سوچے سمجھے دیکھے لے یا دے، یہ تھوڑا سا اختیار دیا ہے، صرف اسی اختیار کی وجہ سے اللہ کریم نے دوزخ بنا دی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ قدم سنبھل کے اٹھائے اور اللہ کے رسول کی فرما برداری والا ہی قدم اٹھائے، کیونکہ اللہ کریم کی شان تو بلند شان ہے، ایسی شان و عظمت ہے کہ اللہ کریم کی شان کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ اللہ کریم کی حفاظت میں جس چیز کو دے دیا جاتا ہے اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیا جائے، کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کی مثال ایک روایت سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ روایت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پیش آئی کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، باپ بیٹا دونوں آتے ہیں، تو باپ کی شکل اور بیٹے کی شکل بالکل ہو بہو ایک جیسی ہے، جیسی شکل باپ کی ویسے ہی بیٹے کی شکل، تھوڑا بہت فرق ہی نہیں ہے، صرف چھوٹے بڑے کا فرق ہے کہ باپ کی شکل تھوڑی بڑی تھی اور بیٹے کی شکل تھوڑی چھوٹی ہے، ایک جیسی شکل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جس وقت وہ دونوں باپ بیٹا آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان باپ بیٹوں کے درمیان جتنی مشابہت پائی جا رہی ہے آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی جتنے چہرہ ان باپ بیٹوں کا ملتا ہے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا کوئی چہرہ ملتا ہو اپنے باپ سے کسی کا۔ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ آدمی جو آیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، اس نے ایک واقعہ بیان کیا۔ اس نے عرض کیا، علی جب بات یہ ہے، اس بچے کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، اس بچے کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ وہ عرض کرنے لگا کہ میں سفر پر جانے لگا تھا کیونکہ میرا پیشہ ہے تجارت کا،
تجارت پہلے پیدل سفر کر کے تجارت کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا، اور سواریوں پر اونٹوں پر سامان لاد کے کئی کے دن گزر جاتے تھے، مہینے گزر جاتے، بلکہ سال ہر سال گزر جاتے تھے کئی لوگوں کے۔ تو اس طرف وہ آدمی عرض کرتا ہے کہ میں سفر پر جانے لگا تھا تو یہ بچہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ تو میں جانے لگا تو میری بیوی نے کہا تم اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میری بیوی نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ میں رکھا، اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کہا کہ تم اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا، میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔ تو جس وقت میں نے یہ بات کی میری بیوی تھی وہ بات پر مطمئن ہوگی، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بڑھ کر اور کون حفاظت کرنے والا ہے، مطمئن ہوگی وہ بھی۔ میں سفر پر چلا گیا، کافی دنوں کے بعد میں جب واپس آیا تو میرے گھر کو تالا لگا ہوا تھا، گھر میرا بند تھا، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا پڑوسیوں سے کہ میرے گھر کے معاملے کے بارے میں تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں پوچھ کے پھر قبرستان گیا، قبر پر میں نے جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو یہ سارا واقعہ عمر فاروق کی بارگاہ میں وہ آدمی پیش کر رہا ہے۔ میں قبر پر گیا، جا کے فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں نے ذرا غور کیا تو قبر میں سے ایک شعلے کی یہ روشنی سے نکل رہی تھی، شعلہ ایک قبر سے نکل رہا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، یار بیوی تو میری بڑی نیک تھی، میری فرما بردار تھی، اللہ کریم کی اطاعت گزار تھی، تو یہ قبر میں شعلہ کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ جو پیدا ہوئی، میں اس کو قبر کو دیکھوں تو میں نے قبر کھولی، اپنی بیوی کی قبر کو کھولا میں نے۔ تو جس وقت میں قبر کو کھول کے کیا دیکھتا ہوں، اس قبر میں ایک چاند سا بچہ موجود ہے، قبر میں چاند سا ایک بچہ موجود ہے، اور میری بیوی جو ہے قبر میں مری ہوئی ہے، بچہ اس کے پاس بیٹھا ہے اور ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے۔ بچہ زندہ ہے قبر میں، ماں مری ہوئی ہے، بچہ زندہ ہے۔ تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا، میں نے پھر بچے کو اٹھایا۔ یہ بچہ جو آپ کے سامنے ہے یہ وہی بچہ جو قبر سے میں اٹھا کر لایا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جو قبر سے میں اس کو زندہ اٹھا کر لایا۔ حالانکہ قبر بند ہوتی ہے، قبر میں کہیں ہوا نہیں جاتی، کہیں روشنی نہیں جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے یہ شان ہے، ہم تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو چاہے جو انسان کے ذہن میں بھی نہیں آتا اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو میں نے اٹھایا اپنی ماں کے پاس، یہ ماں مری ہوئی تھی، بچہ قبر میں موجود کھیل رہا تھا، حرکت کر رہا تھا، میں نے اس کو اٹھایا۔ اس بات سے ہمیں ذرا یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا میں مرتے ہیں، اگر دو فوتگی ہیں تو دو قبریں بنائی جاتی ہیں، فوتگیاں دو ہیں، دو موتیں ہوئی ہوتی ہیں تو دو ہی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ وہ بچہ پیدا کہاں ہوا ہے؟ دنیا میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو قبر علیحدہ بنائی جاتی، اگر دنیا میں پیدا ہوتا تو قبر علیحدہ بنائی جاتی۔ یہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو پیدا ہی قبر میں جا کر ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اس کو وہیں رکھا، اپنی ماں کے پاس رہا، جتنے دن بھی رہا، جب اس کا باپ آیا تو اٹھا کے لے آیا، پھر اس کی پرورش کی۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا تو عرض کرنے لگا سارا واقعہ کہ یہ واقعہ ہے اس چاند سے بچے کا کہ جو اپنی ماں کے پاس اچھل کود رہا تھا، غیب سے پھر آواز ایک آئی، جب میں نے بچے کو اٹھایا نا غیب سے ایک آواز آئی، یہ وہ بچہ ہے جس کو تم نے سفر پر جاتے ہوئے ہمارے سپرد کیا تھا، جس کو سفر پر جاتے ہوئے تم نے ہمارے سپرد کیا تھا، یہ لو اگر تم نے اپنی بیوی کو بھی ہمارے سپرد کیا ہوتا تو شاید وہ بھی تمہیں مل جاتی، تو یہ بچے کو تم نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ میں جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو چیز دے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کریم کی بارگاہ میں سونپ دینا چاہیے،
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سپرد اس طریقے سے کرے کہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، پھر نافرمانی نہ کریے کہ اپنے آپ کو سونپ دے اللہ تعالیٰ کے سپرد اور پھر نافرمانی بھی کرتے پھرے۔ نافرمانی نہیں کرنی اللہ تعالیٰ کی، نافرمانی نہ کریں، بس اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ کہیں بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، عزت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ الا